بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا پارٹ نمبر 7 ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک جعفریہ کے سفر کا تیسرا مرحلہ۔ ڈاکٹر صاحب جب جیل سے رہا ہوئے تو قائد شہید کے چہلم کا اعلان ہو چکا تھا اور اس وقت کے قائم مقام صدر تحریک نفاذ فرقہ جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی لائحہ عمل تیار کر رہے تھے۔ آپ جیل سے سیدھا مدرسہ آیت اللہ الحکیم راول پنڈی چلے گئے اور علامہ سید ساجد علی نقوی کو شہید قائد کا پرسہ دیا۔ آپ نے وہاں پر موجود کارکنان سے شکوہ بھی کیا کہ ابھی تک اسلام آباد اور راول پنڈی میں قائد شہید کے چہلم کے اشتہار چسپاں نہیں ہوئے۔ آپ کی کوشش تھی کہ اطلاع کیے بغیر چپکے سے لاہور پہنچیں تاکہ کارکنان کوئی جلوس وغیرہ نہ نکال سکیں۔ تاہم آپ سیدھا تحریک کے دفتر پہنچے تو کارکنان نے آپ کا تعزیتی خیر مقدم کیا، آپ کو قائد کی شہادت کا پرسہ دیا اور آپ نے یتیم بھائیوں کو دلاسے دیے۔ آپ نے ہر ملاقاتی سے اپنے شہید قائد کی شہادت کی تعزیت لی اور برادران کو قائد کے چہلم کے اجتماع کی کامیابی کے لیے کام کرنے کی تاکید فرمائی۔ سفیر انقلاب پشاور میں اپنے شہید قائد کی مقتل گاہ پر پہنچے تو ساون کے بادل کی طرح ٹوٹ کے روئے۔ جب مقتل سے روانہ ہونے لگے تو آپ کی نظر وہاں دیوار پر چسپاں ہاتھ سے لکھے ہوئے کاغذ پر پڑی، جس پر درج تھا کہ ہمارے بعد بھی رونق رہے گی مقتل میں، ہم اہل دل کو بڑے حوصلے میں چھوڑ آئے۔ اگرچہ آپ کو شعر و شاعری سے کبھی لگاؤ نہیں رہا، مگر بعض اوقات شعر کی گہرائی اور مطلب آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے تو آپ داد دیتے۔ آپ نے یہ شعر پڑھ کر وہاں ایک طالب علم کو بلایا اور اسے تاکید کی کہ اس شعر کو بینر پر خوبصورت لکھوا کر مقتل کی دیوار پر لگوا دیں۔ مقتل سے عہد وفا کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے۔ جب آپ کو چند احباب کے ساتھ پیواڑ جانا پڑا تو اداس چہرے کے ساتھ مزار پر پہنچے۔ قوم کو یتیم کر کے پتھروں کے نیچے سو جانے والے قائد کی آرامگاہ کے پاؤں کی جانب بیٹھے، دھاڑے مار کر روئے اور مناجات کی۔ آپ کو اپنے قائد کی شہادت کا بے حد دکھ تھا اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ شہید قائد کا خون ہماری گردنوں پر قرض ہے۔ قائد شہید کے چہلم کے موقع پر جب موجودہ قیادت نے ڈیرہ اسماعیل خان میں روٹ بحال نہ کرنے کی صورت میں 30 ستمبر 88 کو ماتمی جلوس برآمد کرنے کا اعلان کیا تو ڈاکٹر شہید کربلائے ڈیرہ اسماعیل خان کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے۔ ISO کے مرکز کو ہدایات دیں۔ مرکزی امور طے کر لینے کے بعد 30 ستمبر سے 4 روز قبل ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے۔ آپ نے وہاں کے قائدین اور ISO کے اہم برادران سے ملاقاتیں کیں اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ نے دیگر شہروں سے آئے ہوئے بااعتماد تنظیمی ساتھیوں کی ٹیمیں تیار کیں، جنہوں نے مختلف روپ میں شہر بھر کے لوگوں، مخالف عناصر کی سرگرمیوں اور حکومتی اداروں کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا اور ڈیرے کے جذباتی نوجوانوں کو دلائل کے ساتھ قابو میں لایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد بغاوت نہیں بلکہ مرکز کی پالیسی کے مطابق ہم پہلے مرحلے میں مذاکرات سے مسئلے کا حل چاہیں گے اور اس کے بعد پرامن احتجاج کریں گے۔ بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان ایام میں نوجوانوں کے درمیان ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت نہ ہوتی تو وہ بہت کچھ کر گزرتے۔ میری زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جب میں نے سفیر انقلاب کو قریب سے دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ ان حالات میں مسلسل مصروف کار رہے ہیں۔ مرکز سے مسلسل رابطہ، مختلف شہروں کے قائدین سے صورتحال پر گفتگو اور ڈیرے کے بزرگوں اور نوجوانوں کے اجلاس میں باقاعدگی سے شرکت اور انہیں مرکز کی پالیسی سے آگاہ رکھنا آپ کی مصروفیات تھیں۔ 29 ستمبر 1988 کے روز جب ڈیرے کو آنے والے تمام راستے سرحد حکومت نے بند کر دیے اور 30 ستمبر کے روز کرفیو کا اعلان کیا تو ڈاکٹر صاحب اپنی حکمت عملی کے تحت سینکڑوں افراد کو مقام مقررہ پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں بھی پولیس نے آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ وہ ڈاکٹر نقوی کو محفوظ مقامات تک محدود رکھیں کیونکہ ان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں۔
چونکہ مرکز کی جانب سے دو شخصیات علامہ سید افتخار حسین نقوی اور ڈاکٹر محمد علی نقوی تمام امور کے مسئول تھے، اس لیے خفیہ اداروں کی نگاہیں آپ پر مرکوز تھیں۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب کے علم میں آ چکی تھی کہ سرحد کا حکمران فضل حق قائد شہید کے قتل میں ملوث ہے، اور وہ علامہ سید ساجد علی نقوی کے پہلے اعلان پر ضرب کاری لگانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ لہٰذا آپ نے با اعتماد ساتھیوں کو آگاہ فرمایا کہ وہ ہر حادثے کے لیے تیار رہیں۔ جہاں سے جلوس نے برآمد ہونا تھا، وہاں آپ نے ایک منی اسپتال قائم کرایا جہاں طبی امداد کے تمام لوازمات رکھوائے۔ آپ نے اس موقع پر مختلف بلڈ گروپ رکھنے والے نوجوانوں کا گروپ تشکیل دیا تاکہ ایمرجنسی کی حالت میں زخمیوں کو خون فراہم کیا جا سکے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو صرف رہنما کی حیثیت سے ہدایات دیتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ ہر مشکل مرحلے میں پہلے خود آگے بڑھے اور پھر نوجوانوں کو کھینچا، یہاں تک کہ جب جلوس نکالنے کا وقت آیا آپ نے قائد محترم سے رابطہ کیا، انہیں صورتحال سے آگاہ فرمایا اور ان سے ہدایات لیں۔ آپ قائد سے رابطہ کر کے نوجوانوں میں آئے تو فرمایا کہ قائد نے فرمایا کہ علم عباس اٹھاؤ، قدم بڑھاؤ، امام زمانہ آپ کے حامی و ناصر ہیں۔ آپ نے اس موقع پر نوجوانوں سے کہا کہ وہ جلوس کی روانگی سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیں اور خدا سے اپنی نصرت کی دعا کریں۔ چنانچہ نوجوانوں کی کثیر تعداد نے نماز ادا کی، روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اور ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیوں کا نعرہ بلند کرتے ہوئے شہادت کے لیے تیار نظر آئے۔ آپ کی حکمت عملی سے صفیں درست ہوئیں۔ جب عصر کا وقت آیا تو 14 اور 72 کے قافلے علم عباس اٹھا کر سڑکوں پر نکلے، جن پر پولیس نے وحشیانہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 12 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ آپ نے لاشیں بھی اٹھائیں اور زخمیوں کو طبی امداد بھی فراہم کی۔ آپ نے ڈیرے کا اسپتال 1 روز پہلے دیکھ لیا تھا، اس لیے ایمرجنسی میں آپ اپنے زخمیوں کے ساتھ اسپتال آئے اور ڈاکٹروں سے مفصل گفتگو کی۔ دوسری صبح جب شہداء کے لاشوں کو غسل و کفن دینے کا وقت آیا تو ڈاکٹر صاحب اکثر شہداء کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے رہے۔ نماز جنازہ کے لیے صفیں درست ہوتیں تو آپ الصلاۃ الصلاۃ کی آواز کی صدائیں دیتے اور نماز جنازہ کے اختتام پر یا حسین کے پردرد جملے بلند کرتے اور ماحول میں درد پیدا کر دیتے۔ جب ہم ایک شہید کا جنازہ اس کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا اور آہستہ سے کہا کہ روٹ بحال کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں آپ لوگوں کا روٹ بحال ہو جائے گا اور آپ حسب روایت نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے گزریں گے۔ البتہ مجھے یہ بات اپنی ذات تک محدود رکھنے کی تاکید فرمائی اور اپنی بھیگی ہوئی پلکوں سے شہید کے جنازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، عزیز دوست، دنیا کی طاقتور ترین چیز خون ہے۔ آپ کا یہ تاریخی جملہ سنا تو بے ساختہ خیال آیا، فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید کی ہو، لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر، لاش جب بھی کسی شہید کی ہو۔ جب ڈیرہ شہر کی سڑکیں شہداء کے خون کی طاقت سے آزاد ہوئیں تو بھکر موڑ پر رکے ہوئے احباب ڈیرہ پہنچے، جن میں برادر ثاقب نقوی نمایاں تھے، جنہوں نے بھکر موڑ پر قافلوں کے جذبات کو گرمائے رکھا تھا۔ رات کو ہماری نشست ISO ڈیرہ ڈویژن کے ڈویژنل صدر برادر ظفر انصاری کے گھر ہوئی، جہاں ڈاکٹر صاحب نے احباب کے سامنے ڈیرے کے عوام کے جذبات اور ISO کے برادران کی وفاؤں کو نہایت عمدہ الفاظ میں بیان فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے چند برادران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ثاقب بھائی، ان برادران کے ایک ترانہ شہادت نے مومنین کے جذبات کو عروج تک پہنچایا ہے۔ یقیناً ان برادران کا ترانہ سن کر رگوں میں خون کھولنے لگتا تھا۔ آپ نے ترانہ سنانے کی خواہش کی اور جب ISO ڈیرہ کے برادران مرکزی کنونشن کے لیے لاہور آئے تو آپ نے یہاں بھی ان سے ترانہ پیش کرنے کو کہا اور ان سے ترانہ سن کر فرمایا کہ آپ برادران نے پھر سارا منظر ذہن میں دوڑا دیا ہے۔ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حواس پگھلا دینے والے ماحول میں آپ نہ صرف اپنے حواس کو برقرار رکھتے بلکہ آپ کا ہاتھ ہزاروں افراد کی نبضوں پر بھی ہوتا تھا اور آپ مشکل ترین لمحات کو دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں رکھتے تھے۔ قومی معاملات میں مذاکرات کرنے پر آتے تو بڑے بڑے بیوروکریٹس کے ذہن سن کر دیتے، للکارنے پہ آتے تو فولاذی
لوگوں کے ماتھے سے پسینے کے نالے بہاتے، ہر قومی سانحے کو کربلا سے تشبیہ دیتے اور ہر کربلا کو زندہ کرتے، اور ایسے مواقع پر فرماتے حسینیوں کے مشکیزوں کا یزیدیوں کے تیروں سے پرانا رشتہ ہے۔ قائم ہے ایک روایت درینہ ظلم کی، بازو بدل گئے کبھی خنجر بدل گئے۔ تحریک کا سیاسی سفر اور سفیر انقلاب۔ 11 سال کے بعد ملک کے جسم پر لپٹی ہوئی آمریت کی چادر اتری تو تحریک جعفریہ نے دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا سیاسی کردار ادا کیا۔ نومبر 1988 کے عام انتخابات کا اعلان ہوا تو تحریک جعفریہ بھی بحیثیت ایک سیاسی جماعت میدان سیاست میں اتری۔ چونکہ حالات کے پیش نظر تحریک کا کسی جماعت سے سیاسی الحاق نہ ہو سکا، اس لیے اسے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا پڑا۔ تحریک نے ملک بھر کے حلقوں میں اپنے امیدوار نامزد کیے تو علی رضا آباد لاہور کے لیے ڈاکٹر صاحب کا انتخاب کیا گیا۔ آپ تحریک جعفریہ کی جانب سے MPA کے امیدوار ٹھہرے اور چند روز کنونسنگ کرنے کے بعد وہاں کے نواب رضا عباس قزلباش کے حق میں دستبردار ہو گئے، مگر انہیں تحریک کی حمایت کے لیے آمادہ کیا۔ بعض احباب کا خیال تھا کہ سیاستدان بننا ڈاکٹر صاحب کے مزاج کا حصہ نہیں تھا، اور بعض احباب کی رائے تھی کہ اگر ڈاکٹر صاحب اپنے حلقے انتخاب میں مصروف ہو جاتے تو پھر ملک بھر کے تحریکی حلقے منصوبہ بندی سے محروم رہتے۔ بہرحال آپ نے ذات کی بجائے قوم کے مفاد کو ترجیح دی اور تحریک کے صوبائی آفس میں بیٹھ کر تمام سیاسی حلقوں کی پلاننگ کی اور بعض حلقوں میں دورہ جات کر کے مخالفین کو ناکو چنے چبوائے۔ آپ اس بارے میں بڑے واضح تھے کہ اس وقت تحریک جعفریہ ملک میں مروجہ نظام سیاست اور انتخابات میں کسی طور پر بھی فٹ نہیں ہے۔ اگرچہ آپ پر واضح تھا کہ تحریک اپنے نام اور علیحدہ پلیٹ فارم سے ایوان تک نہیں پہنچ سکتی، تاہم سیاسی میدان میں داخل ہونے پر آپ مطمئن تھے۔ فرماتے تھے کہ انتخابات کی کامیابی سے زیادہ کامیابی یہ ہے کہ بر صغیر کی تاریخ میں پہلی بار اہل تشیع کی نمائندہ جماعت اپنے پلیٹ فارم سے ملکی سیاست میں حصہ دار ہو رہی ہے، اور اس انتخاب میں جو تجربہ حاصل ہوگا وہ ہماری آئندہ کی سیاست پر اثرات مرتب کرے گا۔ 1988 کے انتخابات کے بعد ملک کے حالات یکسر بدل چکے تھے۔ نہ آمریت کی سیاہ رات کا راج تھا، نہ جمہوریت کے دن کا شباب۔ تحریک جعفریہ جو عامر کے عوامل کا رد عمل تھی، عمل کے خاتمے کے بعد اس کا رد عمل بھی سست پڑ رہا تھا اور اس کی کوئی سمت نمایاں نہ تھی۔ سیاسی سطح پر تحریک کو آمریت کی باقیات بھی سخت مخالف جانتی تھیں، اور جمہوریت کے دعوے دار بھی ان سے ناخوش تھے، کیونکہ تحریک ان کے ووٹ بینک کے لیے خطرہ ثابت ہوئی تھی اور وہ چند حلقوں میں اپنی شکست کا موجب بھی تحریک کو قرار دیتے تھے۔ تحریک کے پاس اپنے شہید قائد کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بذات خود ایک تحریک تھی۔ چنانچہ جون 1989 میں یہ خون ناحق مقتل سے نکل کر بازاروں میں بولا۔ حکمران فضل حق قاتلوں کا سرغنہ ٹھہرا تو ملت جعفریہ کے زخموں کی ٹیس درد بن کر اٹھی اور ملک میں بھونچال برپا کر گئی۔ ایسے میں سفیر انقلاب تڑپے اور قانونی راستے سے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ٹھانی۔ آپ نے تحریک جعفریہ اور ISO پاکستان کے کارکنان کو احتجاج کا لائے عمل دیا، لاہور میں بڑے بڑے مظاہرے کروائے اور تمام مظاہروں میں شریک رہے۔ ملت جعفریہ کے دباؤ کی بدولت جب سرحد کے حکمران کو سرحد کی زمین تنگ نظر آئی تو وہ پنجاب میں نواز شریف کے پہلو میں آ بیٹھا، مگر یہاں بھی ڈاکٹر صاحب اور ان کے احباب کے دباؤ نے اسے کسی بل میں گھسنے نہ دیا۔ ان ایام میں ڈاکٹر صاحب کے احباب نے اس قدر جافنشانی سے کام کیا کہ انہیں فضل حق کے پل پل کی خبر موصول ہوتی رہی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اس وقت وزیر داخلہ اعتزاز احسن اور پولیس کے IG فضل حق کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے، مگر ڈاکٹر صاحب انہیں قاتل کی ہر لمحہ کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے۔ ایک مرتبہ جب فضل حق کا برادر نسبتی قتل کیس کا بڑا ملزم سینیٹر ہاشم بھی پناہ کے لیے لاہور آیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی۔ جب اسے لاہور کی زمین تنگ نظر آئی تو وہ خوف کے مارے آزاد کشمیر بھاگا، جہاں سے وہ سعودی عرب نکل گیا، مگر اس دوران میں اس کی تمام خبریں ڈاکٹر صاحب کو موصول ہوتی رہیں۔ ان ایام میں قاتلوں کو انعام و اکرام دینے والا کیپٹن ماجد گیلانی ملک سے فرار تھا۔
مگر ڈاکٹر صاحب نے بیرون ملک اپنے احباب سے روابط استوار کر کے اس کے بارے میں معلومات لینے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ خبر ملک کے بڑے اخبارات میں بھی شائع ہوئی کہ تحریک جعفریہ کے کارکنان نے بیرون ملک بھی ماجد گیلانی کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب پنجاب میں نواز شریف نے چند روایتی شیعہ رہنماؤں سے نوکریوں اور پلاٹوں کے عوض فضل حق کی حمایت میں بیان دلوائے تو ڈاکٹر صاحب پر یہ بات گراں گزری، اور آپ نے اپنے احباب کو ہدایت کی کہ وہ ان حضرات پر اپنی تشویش کا اظہار کریں۔ جب ایک مرحلے پر حکومت پنجاب نے 2 شیعہ افراد سے پریس کانفرنس کرانا چاہی تو ذرائع سے ڈاکٹر صاحب کو علم ہو گیا کہ آج حکومت پنجاب کا محکمہ اطلاعات و نشریات سرکاری اخراجات پر 2 عام افراد سے فضل حق کی حمایت میں پریس کانفرنس کروا رہا ہے، تو ایسے میں آپ نے ایک گروپ تشکیل دیا جس نے ہوٹل میں پہنچ کر نقلی رہنماؤں کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے آئے۔ حکومت کی مصلحت پسندانہ کارروائیوں کے پیش نظر جب ملتان میں شہید حسینی کے فرزندان نے صدر غلام اسحاق خان کی گاڑی کو احتجاجاً روکا، یا اسلام آباد کے مرکزی سکریٹریٹ ISO کے نوجوانوں نے گھیرے میں لیے، تو ملک بھر کے صحافیوں میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے ان 2 بڑے واقعات کو اخبارات کی پیشانی پر لگایا۔ جب ان اقدامات کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی کہ برادران نے بڑے جرأت مندانہ اور شدید اقدامات کیے ہیں، تو آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، شہید قائد کا خون ہماری گردنوں پہ قرض ہے، یہ ہماری ملی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، اور اس عزت کے مسئلے پر کبھی مصلحت نہیں ہو سکتی۔ 1990 میں راولپنڈی کے رضویہ ہال میں شہید حسینی سیمینار منعقد ہوا، جہاں ڈاکٹر صاحب کے خطاب سے قبل مجھے دعوت خطاب دی گئی۔ میں نے حالات کے پیش نظر کچھ باتوں اور حقائق کو مفصل بیان نہ کیا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں حقائق بیان کرنے سے یہ بات ڈاکٹر صاحب کو ناگوار نہ گزرے کہ عوامی اجتماع میں اس قسم کے اظہار کا فائدہ نہیں تھا، مگر جو ہی ڈاکٹر صاحب اسٹیج پر تشریف لائے، انہوں نے میری بات کا حوالہ دے کر ماجد گیلانی اور ملکی حکمرانوں کی نقاب کشائی کی اور تمام حقائق کی کڑیاں ملا کر سابق حکمرانوں کے کردار کو اریاں کیا۔ سیمینار کے اختتام پر ہماری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، ان حقائق سے برملا پردہ اٹھایا کریں اور قاتلوں کی رسوائی کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں۔ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے چلائی جانے والی تحریک کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کی حکمت عملی کار فرما تھی، جسے قائد کے روحانی فرزندان نے عروج تک پہنچایا اور حکمرانوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈلوائیں۔ 1990 میں تحریک جعفریہ کے سیاسی سفر میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب 6 اگست کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو بدعنوانی کے الزام میں تحلیل کیا اور 3 ماہ کے اندر عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ حالات کے پیش نظر اور ضرورتوں کے تحت پیپلز پارٹی کو تحریک جعفریہ کا سہارا لینا پڑا۔ سیاسی اتحاد کے لیے ہونے والے مذاکرات کے روز اول سے پیپلز ڈیموکریٹک الائنس PDA کے قیام تک ڈاکٹر صاحب پیش رہے۔ مذاکرات میں شامل احباب کا کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو سے ہونے والے مذاکرات کے دوران ڈاکٹر صاحب کے دلائل اس قدر وزنی اور گفتگو اس قدر جامع ہوتی تھی کہ PP کی سربراہ کو کئی بار اعتراف کرنا پڑا، اسے یہ کہنے کی نوبت آئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ کام کر لیں۔ جب تحریک جعفریہ، پیپلز پارٹی، تحریک استقلال اور مسلم لیگ قاسم گروپ کے اتحاد سے PDA کا وجود عمل میں آیا اور انتخابات کے لیے یہ بڑا اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد کے مقابلے میں میدان میں اترا تو عوامی اور سیاسی حلقوں کا موضوع بن گیا۔ ایک سفر کے دوران میری ڈاکٹر صاحب سے گفتگو یوں شروع ہوئی: ڈاکٹر صاحب، یہ اتحاد کن بنیادوں پر ہوا ہے؟ ضرورت کی بنیادوں پر کس کی ضرورت زیادہ تھی؟ PP اس بار مخالف الائنس کے مقابلے میں الائنس کے پلیٹ فارم پر انتخاب لڑنے کی خواہاں ہے، جبکہ ہم بھی کسی الائنس کے بغیر سیاست نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری روحانی قیادت نے عورت کے ساتھ اتحاد کیسے کر لیا ہے؟ یہ عورت کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں سیاست اسلام کے تحت نہیں، آئین کے تحت ہوتی ہے۔ یہاں کوئی دینی جماعت اسلام کے مطابق سیاست نہیں کر سکی۔ ہماری قیادت نے عورت کو اپنا سربراہ تسلیم نہیں کیا۔ ملک کا آئین عورت کو حکمران بننے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا یہ اتحاد دیر تک قائم رہے گا؟ مشکل ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے لیے بے نظیر کے ساتھ
اور اس کا ہمارے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ ہم امریکہ کے کٹر دشمن ہیں، جبکہ وہ امریکہ کی مخالفت مول نہیں لے سکتی۔ وہ آزاد خیال جماعت ہے، جبکہ ہم اسلامی تقاضوں کے پابند ہیں۔ ہماری مذہبی جماعت مخالف جماعتیں دوسرے اتحاد میں ہیں۔ پی پی کبھی نہیں چاہیے کہ ہماری حمایت میں مولویوں کی مخالفت مول لیں۔ پی پی کی قیادت تحریک کو مضبوط ہوتا برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری مضبوطی ووٹ کے حوالے سے ان کی کمزوری ہوگی۔ پھر ہمیں اس اتحاد میں کیا فائدہ ہے؟ ہم فرقے کی سطح سے اٹھ کر سیاست کی وسیع سطح پر پہنچے ہیں اور ملک کے بڑے سیاسی اتحاد میں اپنا تشخص بطور سیاسی جماعت پیش کیا ہے۔ تحریک کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ دوسری جماعتوں کی طرح سیاست میں ان رہے گی۔ تحریک ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے؟ اگر قد آور سیاسی شخصیات اس کے پلیٹ فارم پر آ جائیں تو گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، وگرنہ ووٹ بینک کے حوالے سے اس کی اہمیت قائم رہے گی۔ کس قسم کی سیاست تحریک کے حق میں رہے گی؟ تحریک کو فرقہ یا ہنگامی بنیادوں کی سیاست چھوڑنا ہوگی۔ ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت منزل تک پہنچنا ہوگا۔ عوامی حلقوں میں رفاہی کام کرنے ہوں گے۔ جماعت اسلامی کی طرح اپنی سطح پر نظریاتی شخصیات تیار کرنا ہوں گی، حلقوں کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس مارکے میں پی ڈی اے کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر صاحب نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے تحریک استقلال کے سربراہ اصغر خان کی انتخابی حلقہ 99 لاہور میں بھرپور ساتھ دیا۔ انہیں کارکن مہیا کیے، ان کی کنونسنگ کی نہایت منظم انداز میں کی۔ آپ کے تنظیمی انداز، تحریک اور صلاحیتوں کو دیکھ کر اصغر خان کو آپ کی شخصیت کا متعارف ہونا پڑا۔ انہوں نے سرگودہ کے ایک جلسے میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسے باصلاحیت افراد بہت کم دیکھے۔ انہوں نے لاہور میں کہا کہ اگر میری جماعت کے پاس ڈاکٹر صاحب جیسے 2-4 افراد ہوتے تو میں ملکی سیاست پر گہرے نقوش مرتب کرتا۔ پی ڈی اے کا سفر شروع ہوا، انتخابات ہوئے، مخالف اتحاد نے کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ 1992 میں نواز شریف کی حکومت معزول ہوئی، نگران حکومت قائم ہوئی تو تحریک جعفریہ کو اقتدار میں حصہ ملا۔ جب 1992 کے انتخابات ہوئے تو گرین سگنل ملنے پر پی پی نے پی ڈی اے کو خداحافظ کہا اور یوں تحریک کا سیاسی سفر ایک بار پھر جمود کا شکار ہو گیا۔ 1992 ایک ایسا سال تھا جس میں ڈاکٹر صاحب جیسے انتھک اور وقف انسان نے اپنی زندگی کو نئے ڈگر پر ڈالا۔ تقریباً 6 سال بعد آپ نے پیشہ ورانہ ملازمت کرنے کی ٹھانی اور ملک کے معروف اسپتال شیخ زید اسپتال اینڈ فیڈرل پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ لاہور میں رجسٹرار کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ چونکہ یہ عرصہ ڈاکٹر صاحب کی خاموشی اور تنہائی کا زمانہ کہلاتا ہے، اس لیے اسے بیان نہ کیے بغیر گزر جانا تاریخ سے بددیانتی اور حقائق سے چشم پوشی ہوگی۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سفیر انقلاب جیسا متحرک، فعال اور تنظیمی کارکردگیوں کا محور شخص تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم سے دور کیوں ہوا؟ اس کی برق رفتاری میں یک بستگی کیسے آئی؟ اس نے خود کو تحریک کی ذمہ داریوں سے لاتعلق کیوں گردانا اور انہوں نے اپنی ذات کو اسپتال کی نوکری اور اپنے کلینک تک محدود کرنے کی کوشش کیوں کی؟ بعض احباب کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے دیندار انسان کو تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم پر قومی مفادات سے زیادہ ذاتی مفادات کو مقدم جاننے والے چند افراد سے اختلاف تھا۔ بعض کی رائے کہ تحریک کے بعض لوگ ان کی شخصیت سے حسد کرتے اور انہیں مخصوص مفادات کی راہ میں پتھر سمجھتے تھے، لہٰذا ان کی گروپ بندی نے ڈاکٹر صاحب کو دل برداشتہ کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ تحریک کے موجودہ سیٹ اپ سے مطمئن نہ تھے۔ بعض سلجھے ہوئے افراد کا خیال ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر تحریک جعفریہ کی محدودیت اور فرقے کی بنیادوں پر سیاست کرنے کے حق میں نہ تھے، اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ ان کو تحریک کی قیادت سے بعض معاملات پر اختلاف تھا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب سمندر مزاج انسان تھے، ان کی گہرائی تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ وہ رازوں کو اپنے سینے میں امانت کے طور پر رکھتے، زیادہ سوچتے اور کم بولتے تھے۔ وہ ہر بات کو زبان تک نہ لاتے۔ انہیں ہمیشہ ذات سے زیادہ قوم زیادہ عزیز رہی ہے۔ انہوں نے اپنی خاموشی کی وجہ نہ بتائی تو خیبر سے کراچی تک سوالات اور شبہات ابھرے۔ ہر شخص نے اپنی سوچ اور استطاعت کے مطابق سوچا، مگر کسی کی سوچ کو مستند نہ سمجھا گیا۔
مجھ جیسے عقیدت رکھنے والے بے تکلف احباب نے آپ سے کبھی اس موضوع پر بات کرنا بھی چاہی تو آپ نے عموماً بات کا پہلو بدلا، یا کبھی کسی شخصیت کا نام لے کر اختلاف کا جائزہ لینا چاہا تو انہوں نے سختی سے ڈانٹا۔ میں نے ان کی صحبت میں 6 سال گزارنے میں یہ بات حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کی زبان سے کسی کی ذات کے بارے میں منفی جملہ تک نہیں سنا، نہ انہوں نے کسی کی غیبت کی اور نہ کسی سے حد کی راہ اپنائی۔ ایک مرتبہ ہم 2-4 احباب آپ کے کلینک میں بیٹھے تھے کہ آپ کے نہایت معتمد ساتھی نے ایک شخص کا نام لے کر کہا کہ وہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ تھا، مگر آپ نے فرمایا عزیز دوست، آپ پر بھی مجھے جھوٹ بولنے کا گمان نہیں ہے، مگر ان احباب سے بھی توقع نہیں ہے کیونکہ ہمارا بلڈ گروپ ایک ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ تحریک میں ایک گروہ نے آپ کی مخالفت کی اور تحریک کی ISO اور پاسبان اسلام جیسی تنظیموں میں آپ کا اثر زائل کرنے کی ہر ممکن سازشیں کی۔ یہ اختلاف کن بنیادوں پر تھا، اس کا جواب 2-4 جملوں میں دینا شاید مشکل ہے، البتہ طرفین کے کردار اور خدمات کا نقشہ سامنے رکھ کر جواب آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بعض افراد کے کردار سے بہت رنجیدہ تھے۔ آپ نہ صرف تحریک کے گلستان کی نگہبان تھے بلکہ آپ نے اس چمن کی آبیاری کر کے اسے پروان چڑھایا تھا، لہٰذا باغبان کی حیثیت سے اس کا تقدس مجروح ہوتا برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کو بعض روحانی حضرات کے عدم خلوص کا شکوہ تھا، مگر آپ نے کسی محفل میں برملا تنقید نہ کی۔ البتہ ایک مرتبہ دوران سفر اس قسم کے کسی موضوع پر گفتگو ہوئی تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے چند احباب مایوس کن باتیں کرنے لگے، جبکہ ڈاکٹر صاحب بڑی خاموشی اور سکون سے ڈرائیونگ میں مصروف رہے۔ باتوں باتوں میں موقع کی مناسبت سے کسی دوست نے یہ شعر پڑھا کہ دیار مصر میں دیکھا ہے ہم نے دولت کو، ستم ظریف پیغمبر خرید لیتی ہے۔ یہ شعر سن کر ڈاکٹر صاحب ایسے تڑپے جیسی ان کی داستان بیان کر دی گئی ہو۔ آپ کی اس درد بھری تڑپ سے یہ تاثر ملا کہ آپ پیغمبر کے چند پیغام بر حضرات کے بارے میں خاصے ملول تھے۔ سفیر انقلاب نے جہاں تحریک جعفریہ کو مستحکم کرنے میں قیادت کے ہاتھ بٹائے، وہاں ملت جعفریہ کی خدمات میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عزاداری سید الشہداء کے دفاع، ملت کی بقا اور فلاح کے لیے شب و روز کام کیا، بڑے بڑے سانحات میں سینہ سپر ہو کر حوادث کا مقابلہ کیا، فرقہ واریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپ کی حکمت عملی نے دشمن کے مذموم ارادوں کے رخ موڑے، ملک اور اسلام دشمن قوتوں نے اسلامیان پاکستان کو غیر ملکی امداد کے سہارے کچلنا چاہا تو آپ ان کے آگے چٹان بن گئے، اور مذہبی دہشت گردوں نے ملک کا استحکام تباہ کرنے کی کوشش کی تو آپ سونی دھرتی پاکستان کے محافظ ٹھہرے۔ آپ کی قومی خدمات کو قرطاس کے دامن میں سمیٹ لینا ناممکن ہے۔ آپ نے جب سے شعور سنبھالا، آپ کا ہر قدم محمد و علی کی راہ میں اٹھا، آپ کے ہاتھ خدا کی بتائی ہوئی سمت میں بڑھے۔ آپ بولتے تو قوم کے حقوق کے لیے بولے، آپ نے سوچا تو قوم کی فلاح کے لیے سوچا، آپ چلے تو قومی امور کی تکمیل کے لیے چلے، آپ بیٹھے تو قوم کی ترقی کا نقشہ بنایا۔ گویا آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ قوم کی خدمت میں گزرا۔ آپ نے طویل تنظیمی سفر کیا، پر کٹھن راستوں اور خاروں سے اٹی ہوئی راہوں سے گزرے، کئی بار موت کی وادیوں میں قدم رکھا، شکست و ریخت کے کئی مراحل سے گزرے، نہ کہیں ٹوٹے، نہ کہیں بکھرے، نہ کہیں متزلزل ہوئے، اور نہ نفس کو مصلحتوں کا شکار ہونے دیا۔ قدم قدم پر قربانیاں دیں، جینا اور مرنا قوم کی خاطر کر دیا۔ جب تک زندہ رہے، کربلا کے زخمی مسافر کی طرح بے قرار رہے اور کہتے رہے، ظالموں کے ظلم کا کچھ سامنا کرنا تو ہے، ظالموں کے ظلم کا کچھ سامنا کرنا تو ہے، زندگی اب پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے۔